بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ CS 601 ڈیٹا کمیونیکیشن کی پہلی اسائنمنٹ آپ کی جو ہے وہ آ چکی ہے۔ آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ سلوشن اس کا اینڈ پہ ہم نے پوسٹ کر دیا ہوا ہے Siberian.pk پہ، لیکن اس کو ڈسکس کرنا تھوڑا سا ضروری اس لیے سمجھ رہا تھا کہ کچھ ویڈیوز اس کے حوالے سے آئے ہوئے ہیں، لیکن میں نے ان کو دیکھا، لیکن مجھے کچھ ان میں ڈاؤٹس نظر آئے تھے، اس وجہ سے میں نے جو ہے اس کو پریپیئر کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو چیزیں غلط ہیں اس کو جو ہے وہ ہم اچھے طریقے سے یہاں پہ ڈسکس کر سکیں۔ اسائنمنٹ کا جو آبجیکٹیو ہے اس کو اپنے اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے کہ اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہے۔ نیٹورک ٹوپالوجیز کے بارے میں پوچھا گیا ہے، ٹائپ آف نیٹورکس کے بارے میں پوچھا گیا ہے، کمیونیکیشن کا موڈ کیا ہوگا اس میں، اور لیئرز جو ہیں TCP/IP کی OSI لیئرز بھی جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ لیئرز کے بارے میں پوچھا گیا کہ کون سی لیئرز اس سنیریو میں یوز ہوگی۔ تو سنیریو کو پہلے تھوڑا سا سمجھ لیں کہ سنیریو ہے کیا چیز۔ اس میں اس نے بتایا ہوگا کہ PM آفس ہے دو ڈفرینٹ کنٹریز میں، AB اور XYZ اس نے دیا ہوا ہے کہ دو ڈفرینٹ کنٹریز میں PM کے آفسز ہیں، اور دونوں PM جو ہیں وہ آپس میں ویڈیو کانفرنس کرنے کے لیے جو سنیریو استعمال کر رہے ہیں اس میں جو ہے وہ دونوں ٹائپس کے آفسز میں جو بھی نیٹورکنگ ہوئی ہے، جو بھی ڈیٹا کمیونیکیشن ہوئی ہے ان کے درمیان، وہ کس سنیریو کے تھرو جو ہے آپ نے اس کویشچنس کو آنسرز کرنا ہے۔ سب سے پہلے کویشچن اس نے دیا ہوا ہے کہ وچ ٹائپ آف ٹوپالوجی از یوزڈ ان ہال 1۔ ہال 1 کے بارے میں اس نے پوچھا ہے کہ ہال 1 میں کون سی ٹوپالوجی یوز ہوئی ہے۔ اس میں ہمیں دیے دیر آر 2 میٹنگ ہال 1 ہے اور ہال 2 ہے۔ PM ہاؤس ABC کنٹری کی بات کر رہا ہے ابھی۔ بوتھ ہیونگ اے ڈفرینٹ کمپیوٹر نیٹورک۔ ہال 1 ہیز اے کمپیوٹر نیٹورک آف 18 کمپیوٹرس۔ 18 کمپیوٹر لگے ہوئے ہیں، ویئر ایچ کمپیوٹر ڈائریکٹلی کنیکٹیڈ ٹو ادر کمپیوٹر ان نیٹورک۔ یہاں پہ اس نے کلیئر کر دیا ہے کہ جو کمپیوٹرز ہیں وہ ڈائریکٹلی کنیکٹیڈ ہیں۔ ڈائریکٹلی کنیکٹیڈ مینس کہ ایک کمپیوٹر دوسرے کے ساتھ، دوسرا تیسرے کے ساتھ، چوتھا ایسے جو ہیں وہ آپس میں کنیکٹیڈ ہیں، اور اس کے درمیان میں جو ٹپالوجی یوز ہوئی ہے وہ ہم نے بتانی ہے کہ کون سی ٹپالوجی یوز ہوئی ہے۔ یہاں پہ سب سے پہلے جو کامن ٹپالوجی، اسٹار ٹپالوجی یوز ہوتی ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ کمپیوٹر ڈائریکٹلی آپس میں کنیکٹ نہیں ہوتے۔ کمپیوٹر جو ہے وہ تھرو ایک ہب یا سوئچ کے تھرو ہوتے ہیں۔ ہب تو ابھی ایبسولوٹ ہو چکی ہے، ہم اس کو ہب نہیں سوئچ ہی کنسیڈر کریں گے کہ سوئچ کے تھرو ہوتی ہے کنیکٹیوٹی۔ آج کل کے دور میں ہب کو جو ہے ہم کنسیڈر نہیں کریں گے۔ حال اور یہ ایک نیٹورک آپ کا ہوا ہے 18 کمپیوٹر ڈائریکٹلی کنیکٹیڈ۔ اس میں میرے خیال سے جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ میش ٹپالوجی دی ہوئی ہے۔ ہاں، میش ٹپالوجیز کے تھرو آپ تھوڑا سا میش کو پڑھ لیجیے گا اگر آپ کا کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے تو۔ میش ٹپالوجی پہلے کا آنسر آ گیا۔ دوسرا کیا، واٹ از دا ٹوٹل نمبر آف لنک۔ ٹوٹل نمبر آف لنکس کون ریکوائرڈ ہیں ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کون سی ٹپالوجی ہے ہال 1 میں۔ ہم نے جو بتا دیا ہے کہ اس میں میش ٹپالوجی ہے۔ میش ٹپالوجی کے فارمولا یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ دیا ہوا ہے کہ میش ٹپالوجی کو کیسے آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ اس میں کتنے جو ہیں وہ لنکس کریٹ ہوئے ہیں۔ یہ فارمولا ہے، واٹ از دا ٹوٹل نمبر آف لنک ریکوائرڈ ان دا آئیڈینٹیفائڈ ٹپالوجیز فار دا ہال 1۔ 153 اس کا آنسر تھا۔ فارمولا میں آپ کو جو ہے وہ ڈیٹیل میں بتا دیتا ہوں کہ n جو ہے وہ ہمارے ٹوٹل نمبر آف کمپیوٹرز ہیں کہ کتنے ہمارے کمپیوٹرز ہوں گے، اس کو اپنے جو ہے وہ اسمال کرلی پلیس میں n-1 جو ٹوٹل نمبر آف کمپیوٹرز ہیں ان میں سے ایک مائنس کر دینا ہے، n/n-1 جو ہے آپ کا اس میں آ جائے گا، اور اس کو ڈیوائڈ آپ نے کرنا ہے 2 پہ۔
ابھی ہم ویلیو پٹ کرتے ہیں. n کی ویلیو 18 ہے. ہمیں پتہ ہے کہ دیا ہوا ہے کہ ٹوٹل نمبر آف کمپیوٹرز کتنے ہیں. حال 1 میں 18 کمپیوٹر ہیں. 18 کمپیوٹر ہیں. 18 میں سے 18 انٹو 18 مائنس 1 آئے گا. پہلے ہم کرلی بریس کو سالو کریں گے, وہ ہمارا 17 آنسر آ جائے گا. اس کے بعد 18 کو آپ نے ڈیوائڈ کر رہا ہوں کہ اس کو کرلی بریس کو پہلے ہم نے سالو کرنا ہے. تو اس کے لیے ہمیں 18 کو 17 سے جو ہے وہ ملٹیپلائی کرنا ہے, تو وہ 306 آپ کا آنسر آ جائے گا. اس کے بعد اینڈ پہ آپ نے اس کو 2 پہ ڈیوائڈ کر دینا ہے, تو 153 لنکس آپ کے جو ہیں وہ ریکوائرڈ ہیں, وہ آپ کا آنسر آ جائے گا. جی, واٹ از دا ٹوٹل نمبر آف پورٹس بینگ یوزڈ ان آئیڈینٹیفائی ٹپالوجی ان دا حال 1. کہ حال 1 میں جو ٹپالوجی آپ کی یوز ہو رہی ہے اس میں پورٹس کتنی یوز ہوں گی. یہاں پہ ہم نے کہا ہے کہ 17 پورٹ. 70 آیا کیسے, یہ یہاں پہ فارمولا اینڈ پہ دیا ہوا ہے کہ فارمولا ٹو فائنڈ آؤٹ ٹوٹل نمبر آف پورٹس بینگ یوزڈ ٹو آئیڈینٹیفائی دا ٹپالوجیز. سمپل سا فارمولا ہے n-1 ویئر n از 18. n ہمارا کیا ہے 18 ہے, جیسے کہ آپ حال 1 میں پتہ ہے آپ کو کہ 18 ہمارے کمپیوٹر لگے ہوئے ہیں. 18 کو ایک مائنس کر دینا ہے 1, تو آپ کی 70 پورٹ بینگ یوزڈ ان آئیڈینٹیفائی ٹپالوجیز. ٹھیک ہو گیا جی. چوتھے نمبر پہ ہمارا کوشچن تھا واٹ از دا ٹوٹل نمبر آف پورٹس بینگ یوزڈ ان آئیڈینٹیفائی. یہ تو ہو گیا ہمارا. چوتھے نمبر پہ وٹ کمپیوٹر ٹپالوجی از بینگ یوزڈ ان حال 2. حال 2 میں اس نے کہا ہے کہ کون سی ٹپالوجی یوز ہوئی ہے. حال 2 پہ چلے جاتے ہیں. یہاں پہ اس نے کہا ہوا ہے کہ حال 2 ہیز 8 کمپیوٹر کنیکٹڈ ود ایچ ادر تھرو آ سیلف ڈیسائڈنگ سینٹرل ڈیوائس. ڈیسائڈنگ اس میں ہماری ہب سوئچ دونوں ہو سکتے ہیں, اور ہب اور سوئچ کے ساتھ جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ حال 1 کی کمپیوٹر ڈائریکٹلی کنیکٹ ہیں, یہ آپس میں ایک سینٹرل ڈیوائس کے تھرو کنیکٹ ہیں. سینٹرل ڈیوائس کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہیں تو پھر وہ ہماری اسٹار ٹپالوجی آ جاتی ہے. اب تھوڑا سا اسٹار ٹپالوجی کو پڑھ لیجیے گا تاکہ آپ کو تھوڑی سی کلیریفیکیشن ہو جائے کہ اسٹار ٹپالوجی کیا ہوتی ہے. اسٹار ٹپالوجی سینٹر میں ایک کنیکٹڈ ڈیوائس ہب یا سوئچ ہوتا ہے, اس کے ساتھ اس ہب یا سوئچ میں سارے کمپیوٹر کی کیبلز لگی ہوتی ہیں, وہ اس کمپیوٹرز کے تھرو کنیکٹڈ ہوتے ہیں. کمپیوٹر کہہ رہا ہوں, ہب یا سوئچ کے تھرو کنیکٹڈ ہوتے ہیں کمپیوٹر سارے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں اسٹار ٹپالوجی. اسٹار ٹپالوجی اس لیے کہا گیا کہ اس کی شکل جو ہے وہ ایک اسٹار کی طرح بنتی ہے, کہ ایک کمپیوٹر کنیکٹڈ ہے وہ ہب کے ساتھ ہے, دوسرا بھی کنیکٹڈ ہب کے ساتھ ہے, ایسے وہ اسٹار بن جاتا ہے. 5ویں نمبر پہ ہے آئیڈینٹیفائی دا کنیکٹنگ ڈیوائسز دیٹ از بینگ یوز ٹو آئیڈینٹیفائی ٹپالوجی آف حال 2. کنیکٹنگ ڈیوائس کون سی ہو سکتی ہے, ہب یا سوئچ ہی ہو سکتا ہے نا. سمپل کویشچن ہے آپ کا. حال میں اسٹار ٹپالوجی آپ کی ہب یا سوئچ کے ساتھ وہ کنیکٹڈ ہوتی ہے. 6 نمبر پہ ہے وچ کیٹیگری, کون سی کیٹیگری ہے جیوگرافیکلی وائز آف دا نیٹورک ایگزسٹ ان حال 1. حال 1 میں جو ہے وہ کنیکٹیوٹی کون سی ہے. لوکل ایریا نیٹورک ہم نے یہاں پہ دیا ہوا ہے کہ لوکل ایریا نیٹورک ہے. لوکل ایریا نیٹورک کیا ہوتا ہے, نیٹورک اصل میں ہوتا کیا ہے, یہاں تھوڑی نیٹورک کی میں ڈیفینیشن بتا دوں آپ کو. 1 اور 2 ڈیوائسز, ایک یا ایک سے زیادہ ڈیوائسز جب آپس میں کنیکٹ ہوتی ہیں کسی بھی سورس کے تھرو, چاہے وہ فزیکل سورس ہو یا لاجیکل ہو, تو وہ آپس میں کنیکٹ ہو گئی تو وہ کیا ہو گیا, نیٹورک بن گیا آپ کا. فزیکل اور لاجیکل کا میں نے یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ ڈیفینیشنز جو ہیں وہ چینج ہوتی رہتی ہیں جیسے جیسے ٹیکنالوجی آتی جا رہی ہے. پہلے ہوتی تھی کہ 2 اور مور ڈیوائسز کنیکٹڈ ود ایچ ادر. اس میں فزیکل یا لاجیکل کا اس لیے ذکر نہیں کیا جاتا تھا کیونکہ وہاں پہ پہلے کوئی کنسیپٹ ایسا ہے نہیں تھا. جب سے وائرلیس کمیونیکیشن آئی ہے تو ہمیں لاجیکلی ہی ڈیفینیٹلی پتہ ہوتا ہے کہ 2 ڈیوائسز آپس میں کنیکٹ ہیں. فزیکلی کنیکٹیوٹی کا تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کیبل کے تھرو کنیکٹ ہے, ایک ہب ہے, سوئچ ہے, اور یہ فزیکلی ہمیں نظر بھی آ رہی ہوتی ہیں کہ جی یہ کمپیوٹر 2 آپس میں جب کنیکٹ ہوتے ہیں تو وہ کسی بھی فزیکل کے تھرو ہوتے ہیں. فزیکل ہب یا سوئچ آ گیا یا راؤٹر آ گیا یا سم تھنگ ایلس, کوئی ایز سچ ڈیوائس آ گئی, USB کیبلس ہو گئی, یا کسی بھی
ڈیوائسز کا ذکر ہو رہا ہے، ناٹ اے کمپیوٹر. ڈیوائسز اس میں کوئی بھی ہو سکتی ہیں، موبائل بھی ہو سکتا ہے، اس پہ ڈفرینٹ لیپ ٹاپس بھی ہو سکتے ہیں، ڈفرینٹ پرنٹرز بھی ہو سکتے ہیں. تو لاجیکل کا کنسیپٹ تب آیا جب آپ کی ڈیوائسز وائرلیس کمیونیکیشن کے لیے ریڈی ہوئی کنیکٹ ہونے کے لیے. وائرلیس کمیونیکیشن تو پھر ہم فزیکل میں نہیں لے سکتے، اس کو ہم لاجیکلی ہی ڈیفینیٹلی اس کے بیک اینڈ پہ ہم دیکھیں گے تو ہمیں کوئی ایسا چیز نظر نہیں آ رہی ہوگی، لیکن وہ وائرلیس کنیکٹیوٹی ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہے. تو اس لیے ہم نے اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ تھوڑی سی ایمنٹ کی ہے کہ 2 or more devices connected with each other physical or logical is called a network. اس کے بعد لوکل ایریا نیٹ ورک پہ آ جاتے ہیں کہ لین کیا ہوتا ہے. لوکل ایریا نیٹ ورک آپ کا ایک بلڈنگ پہ آپ کا کنیکٹ ہوئی ہوں ڈیوائسز، یا ایک آپ کے آفس کی ایک بلڈنگ ہو، یا 2 ہوں یا 3 ہوں، وہ آپ کی بلڈنگس ٹو بلڈنگس کنیکٹیوٹی آ جائے تو اس کو آپ کا کیا کہتے ہیں، لین، لوکل ایریا نیٹ ورک. لوکل ایریا نیٹ ورک اور وائڈ ایریا نیٹ ورک میں تھوڑا سا ڈفرینٹ بتا دوں کہ وائڈ میں جو ہے آپ کے تھوڑے سے وسیع ہو جاتا ہے نیٹ ورک. یعنی کہ آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اسلام آباد میں ہیں، تو آپ کراچی کے ساتھ کنیکٹ ہو گئے، کراچی کے ساتھ دبئی، دبئی کے ساتھ امریکہ، ایسے آپ کی کنیکٹیوٹی بڑھتی جاتی ہے، تو وہ پھر آپ کے وائڈ ایریا نیٹ ورک میں آ جاتا ہے. لیکن وائڈ ایریا نیٹ ورک اور لوکل ایریا نیٹ ورک میں ڈیوائسز کا بھی ڈفرینٹ آ جاتا ہے کہ لوکل ایریا کے لیے ہمیں جو ہیں وہ ہب یا سوئچز یوز کرنے پڑتے ہیں، لیکن جب وائڈ ایریا کے لیے ہوتا ہے کنیکٹیوٹی ہوتی ہے تو پھر ہمیں راؤٹرز پہ جانا پڑتا ہے کہ ہمیں جو ہے روٹ بتاتا ہے کہ آپ کس روٹ کے تھرو اس ڈیسٹینیشن تک پہنچیں گے. اگر کنفیوژن ہوگی تو پلیز آپ ڈسکس کر سکتے ہیں اس میں، اگر کہ وائڈ اور لوکل ایریا کے حوالے سے ہو. آپ کا جو 7th نمبر پہ ہے وچ کیٹیگری جیوگرافی وائڈ فور دا نیکسٹ ہال 2 میں بھی ڈیفینیٹلی وہ آپس کی بات کر رہا ہے، ابھی تک وہ اس حال سے نکلا نہیں ہے. لوکل ایریا ڈیفینیٹلی وہاں پہ بھی ہوگی. 8th پہ ہے آئیڈینٹیفائی دا ٹائپ آف نیٹ ورک بینگ کریٹڈ وین دا نیٹ ورک آف بوتھ کنٹریز آر کنیکٹڈ ود ایچ ادر فار میٹنگ آف پی ایم. کہہ رہا ہے کہ کون سا نیٹ ورک ہے جو 2 ڈفرینٹ کنٹریز، جیسے ہم نے وائڈ ایریا کی بات کی کہ ہم ایک سے دوسرے سٹی یا سٹی سے آپ کنٹریز تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر وہ آپ کو وہ وائڈ ایریا اس نیٹ ورک میں آ جاتا ہے. کنٹری ٹو کنٹری جو ہے وہ وائڈ میں آ جائے گا، اور سٹی ٹو سٹی آپ اس کو لوکل ایریا، ایک انٹرنیٹ ڈفرینٹ ٹائپ آ جاتی ہے. لیکن کنیکٹیوٹی اگر آپ کی وہاں پہ ڈیوائسز، وہاں پہ بھی راؤٹر استعمال ہوں گے. جہاں پہ راؤٹر استعمال ہو جائے گا چاہے وہ ایک بلڈنگ میں ہی کیوں نہ ڈیوائسز پڑی ہوں، جب ایک راؤٹنگ کے تھرو آپ کی جب ڈیوائسز کنیکٹ ہو جائیں. اس پہ تھوڑا سا یہاں پہ یہ بھی ڈفر ہے کہ وائڈ ایریا نیٹ ورک اور لوکل ایریا نیٹ ورک، اگر ایک بلڈنگ میں آپ کی 2 ڈیوائسز راؤٹر کے تھرو کنیکٹ ہیں تو وہ بھی وائڈ ایریا میں آ جائیں گی، وہ لوکل میں نہیں آئیں گے. پھر یہ بھی سینیریو ایک آتا ہے، لیکن اس کو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو بعد میں ہم ڈسکس کریں گے کہ وائڈ اور لوکل ایریا نیٹ ورک میں ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کے حوالے سے ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا پڑتا ہے ان چیزوں کو. جی 9th پہ ہے آئیڈینٹیفائی دا کمیونیکیشن موڈ وچ از انیبل بوتھ پی ایم ٹو لسن دا اسپیک اینڈ ایچ ادر ٹو دا سیم ٹائم. یہاں پہ اس نے دیا ہوا ہے کہ آپ کا جو ہے ایک پی ایم دوسرے پی ایم سے ریئل ٹائم میں بات کر رہا ہے. جب کمیونیکیشن ریئل ٹائم میں ہو رہی ہوتی ہے تو وہ فل ڈپلیکس میں ہوتی ہے. فل ڈپلیکس اور ہاف ڈپلیکس کا میں یہاں تھوڑا سا بتا دوں کہ ہاف ڈپلیکس میں آپ کی کمیونیکیشن جو ہے وہ 1 سائڈڈ ہوتی ہے. 1 سائڈڈ مین کہ آپ کا ڈیٹا جا رہا ہے، وہ ڈیٹا آپ کا چلا گیا، اس کے بعد آپ وہاں سے ڈیٹا آپ کو ریسیو ہوگا. آپ نے واکی ٹاکی کا سنا ہوگا، واکی ٹاکی میں موسٹلی دیکھا ہوگا کہ بٹن پریس کرتے ہیں آپ ایٹ اے ٹائم وائس سینڈ یا ریسیو نہیں کر سکتے. آپ بٹن پریس کرتے ہیں تو اپنی وائس جو ہے وہ سینڈ کرتے ہیں، اور بٹن پریس کرتے ہیں تو وائس ریسیو کرتے ہیں. یہ جو ریئل ٹائم کمیونیکیشن ہوتی ہے اس میں ہاف ڈپلیکس استعمال نہیں ہوتا، یہاں پہ فل ڈپلیکس آئے گا ہمارے پاس. 10th پہ ہے وچ لیئر ڈیوائسز ول بی یوزڈ. یہاں پہ
سیم ٹائم لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. لیئر کو آئیڈینٹیفائی کرنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی کہ کون سی لیئر یہاں پہ استعمال ہوگی. ہاں میں نے اس پہ کافی ساری ریسرچ کی ہے اور ڈسکس بھی کیا ہے کہ آپ کی جو ہے وہ لیئر 3 کی ڈیوائسز یہاں پہ یوز ہو رہی ہیں. سمجھ آ گئی آپ کو؟ میں لیئر 3 کی بات کر رہا ہوں. فزیکل لیئر کچھ لوگوں نے لکھا ہوا ہے، لیکن میرے آئیڈیاز اور میری ریسرچ اور میرے ڈسکشن کے بعد میں نے یہ لیئر 3 یہاں پہ اس لیے ڈالا ہے کہ اس نے پوچھا ہے کہ وچ لیئر ڈیوائسز ول بی یوزڈ. اس نے یہ نہیں کہا کہ لیئر کون سی یوز ہو رہی ہے، اس نے ڈیوائسز کے بارے میں پوچھا ہے کہ دونوں جب پی ایم کی ویڈیو کانفرنس ہو رہی ہوگی بوتھ کنٹریز کے حوالے سے، تو اس کے درمیان میں جو ڈیوائسز لگیں گی وہ کون سی لیئر کی ہوں گی؟ تو وہ نیٹ ورک لیئر کی ہوں گی. تیسری لیئر کی نیٹ ورک لیئر جو ہے ہماری، وہ والی ڈیوائسز یوز ہوں گی، فزیکل لیئر والی نہیں استعمال ہوں گی. ہاں یہاں پہ ایک اور بھی آنسر آیا تھا ڈیٹا لنک لیئر 2 کا. لیئر 2 جو ہے وہ بھی ہمارے پاس یہاں پہ لیئر 2 کی ڈیوائسز کنیکٹ ہو سکتی ہیں، لیکن لیئر 2 کی اس وجہ سے نہیں ہم کریں گے کیونکہ ہمارے پاس ہمیں راؤٹنگ کی ضرورت پڑے گی. راؤٹنگ کی کیسے ضرورت پڑے گی کہ آپ کے جو ہیں وہ اسٹیٹک آئی پیز آپ کو ریکوائرڈ ہوں گے. آپ نے اسٹیٹک آئی پیز جو ہیں وہ ایک فائر وال سے دوسری فائر وال اور ایک راؤٹر سے دوسرے راؤٹر تک اس کو روٹ بتانا ہے کہ جی ہم نے اس کمیونیکیشن کو اس آئی پی کے تھرو کرنا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ نیٹ ورک لیئرس ہی یوز ہوں گی. یہ اس کا رائٹ آنسر ہے. تھینکس فار واچنگ ویڈیو. اگر ڈسکشن میں آپ کو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کائنڈلی آپ ڈسکس کر سکتے ہیں ان آنسرس کے بارے میں. اگر کوئی ایشو ہو تو ضرور آپ اس کو جو ہے وہ ڈسکس کریں، کیونکہ ڈسکشن کرنے سے ہی جو ہے وہ کلیریفائی ہوتی ہیں چیزیں. اگر آپ ڈسکس نہیں کریں گے تو آپ کو رائٹ آنسر اس کا نہیں ملے گا. سائبیرین آپ کو اپرچونٹی پرووائڈ کر رہا ہے کہ آپ نہ صرف اس کو جو ہے وہاں پہ ڈسکس کر کے اپنے اسائنمنٹ کو بہتر بنا سکتے ہیں، بلکہ آپ اس کو ایک ارننگ کا ذریعہ بھی بنا سکتے ہیں. اس کے حوالے میں ہماری ایک ویڈیو ڈلی ہوئی ہے کہ ہاؤ ٹو ارن فرام سائبیرین، وہ آپ چیک کر لیجیے گا. اگر کوئی ایشو ہوا تو ہم حاضر ہیں آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے کہ آپ نے ریپوٹیشنل ارننگ کیسے کرنی ہے. اوکے تھینک یو. اللہ حافظ.